السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شو کاز نوٹس کیا، جس کا جواب عمران خان نے جمع کروایا، جس سے عدالت مطمئن نہیں تھی۔ پھر دوسرا جواب عمران خان صاحب نے جمع کروایا، اس سے بھی عدالت مطمئن نہیں تھی۔ پھر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے تاریخ رکھی تھی، جس پر عمران خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں آنریبل ججز کے سامنے جا کر معافی مانگی۔ آج عمران خان صاحب ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن آگے زیبا چودھری صاحبہ نہیں تھی۔ عمران خان صاحب آج معافی مانگنے گئے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جرنلسٹ کے، اور ایکسپریس ٹی وی کے بھی سینئر رپورٹر ہیں۔ یہ کور کرتے ہیں سارا آنکھوں دیکھا احوال انہوں نے دیکھا ہے۔ عمران خان صاحب آئے، کیا ہوا؟ ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتائیں، آج عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں طلب پیش ہوئے، اور کیا معاملہ تھا، کیا سرکمسٹانسز دیکھے آپ نے؟ اصل میں عمران خان صاحب دفعہ 144 کی جو مقدمہ ہوا تھا اس کیس میں آج انہوں نے پیش ہونا تھا۔ عبوری ضمانت پر تھے، گزشتہ سماعت پر پیش نہیں ہوئے تھے، آج انہوں نے پیش ہونا تھا۔ اب جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ظفر اقبال، جہاں پہ عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا، اس میں اور زیبا چودھری کی جو عدالت ہے اس میں چند قدم کا فاصلہ ہے۔ آپ نے بھی اسلام آباد کچہری میں دیکھا ہوا ہے، تو یقینی طور پر ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ذہن دوڑایا ہوگا کہ خان صاحب نے جانا تو ہے، تو وہ ایک اچھا جسچر ہو جائے گا، ان کا وہ جو جواب ہے اس میں ایک بہتری آ جائے گی۔ تو یہی ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے انہوں نے خبر باہر نہیں نکالی۔ وہاں پہ جب جو ظفر اقبال ہیں ان کی کورٹ میں وہ پیش ہوئے خان صاحب روٹین کے ساتھ، وہی روٹین تھی۔ لیکن میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری، ان کو انفارم ہو گیا تھا، کیونکہ خان صاحب کی جب موومنٹ ہوتی ہے تو پولیس کو پتہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے وکلا نے بتایا ہوگا کہ یہاں سے نکل کے انہوں نے وہاں جانا ہے۔ کیونکہ میں نے پتہ کیا ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ شارٹ لیو پہ تھیں۔ شارٹ لیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدھی چھٹی پہ تھیں۔ اٹ مین کہ وہ کورٹ میں آئیں، کورٹ میں کیسز کیے، اور کیسز شروع ہوتے ہیں 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہوتی ہے کورٹ، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کیسز 10-11 بجے تک، اور 11 بجے خان صاحب نے پیش ہونا تھا۔ اٹ مین کہ انہوں نے 11 بجے تک کورٹ کی یا اس سے پہلے، تو اس کے بعد وہ چھٹی پہ چلی گئیں، تو شارٹ لیو انہوں نے لی، جو آفس سے بھی کنفرم ہوئی ہے اسلام آباد کچہری سے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ یہ مطلب شاید پولیس کو یا سیکیورٹی کو پتہ تھا، لیکن میڈیا کو نہیں پتہ تھا۔ خان صاحب اس کورٹ میں پیش ہوئے، روٹین کی وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے 2-4 منٹ کی، جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ظفر اقبال کی کورٹ میں۔ دفعہ 144 کا مقدمہ ہے، ان میں پہلے ہی آرگومنٹس ہو چکے تھے۔ خان صاحب گئے، حاضری ضروری ہوتی ہے کیونکہ بری ضمانت میں، وہاں پہ جیسے ہی پہنچے وہاں پہ کنفرم ہوئی۔ اچھا، وہاں سے جب باہر نکلے ہیں کورٹ سے باہر نکلتے ہی جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ تھے، علی بخاری ایڈوکیٹ ہیں، بابر اوان ہیں ان کے ساتھ تھے، تو وہاں جو موومنٹ ہوئی ہے تو فیصل چودھری جیسے ہی کورٹ سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کورٹ بہت بہت قریب ہے۔ تو اس قریب ہونے کی وجہ سے مطلب وہاں پہ پھر پتہ چلا کہ یہ تو زیبا چودھری کی کورٹ میں جا رہے ہیں، تو وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ مطلب جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، خان صاحب نے اسپیچ کی، اس کے بعد جو ڈبیٹ کا پوائنٹ تھا، کنٹمپٹ شروع ہوئی۔ ڈبیٹ کا جو پوائنٹ تھا کورٹ کا بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا بھی 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے، اور اوورآل سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ لا سے ریلیٹڈ ہیں، جو صحافی، جو کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کا یہی تھا کہ خان صاحب کو زیبا چودھری سے معافی مانگنی چاہیے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، آپ ہائی کورٹ کو بھی چھوڑ دیں، کسی کو بھی چھوڑ دیں، آپ زیبا چودھری کے پاس جائیں۔ وہ ڈی مورلائز ہوئے ہیں، وہ جو لوئر جوڈیشری ہے ان کا ویسے ہی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو اس طرح اگر کوئی بڑا لیڈر اگر ان کو اس طرح تھریٹ کرے گا تو اس کے بڑے ایفیکٹس ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں پھر اس قسم کے وہ پریشر لے جائیں گے۔ تو اس لیے سب کا یہ پوائنٹ تھا کہ خان صاحب وہاں پہ جائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو لیگل ٹیم نے بھی یہ کہا۔ وہاں سے جب موو ہوئے ظفر اقبال صاحب کی کورٹ میں، تو خان صاحب پہنچے وہاں پہ جو زیبا چودھری کی کورٹ میں پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں، مطلب یہ ایک کریڈٹ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے، ان کو دینا چاہیے، کہ ایک لوئر جوڈیشری کے جج کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، جس پہ آبجیکشن آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ شروع کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، جو ہمیشہ سے چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، آپ ان کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو اس کو عدالت جو ہے وہ اگنور نہیں کرے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو 3-4 دفعہ مختلف پوائنٹس پہ، مختلف سماعتوں پہ چیف جسٹس نے کہے کہ لوئر جوڈیشری ہماری ریڈ لائن ہے۔
اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے, مطلب کورٹ نے آرڈر نہیں کیا, لیکن کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ اپنا ایکٹ دکھائیں, اور وہ پھر انہوں نے آج دکھایا. یہ کریڈٹ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو دینا چاہیے کہ انہوں نے, ایک بڑا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس طرح کا اگر جسچر دکھاتا ہے تو اس سے اس کا قد کاٹ کم نہیں ہوتا, میری نظر میں قد کاٹ بڑھتا ہے, اور انہوں نے جو آج کیا اس سے قد کاٹ بڑھا ہے. جو لوئر جوڈیشری ہے وہ جو ڈی مورلائز ہو رہی تھی, ان کا مورال بڑھا ہے کہ ہمارے اوپر جو اتھارٹی ہے, ہائی کورٹ جو دیکھ رہی ہے لوئر جوڈیشری کو, کہ وہ انہوں نے ایسا اس کیس کو آگے چلایا ہے کہ کم سے کم خان صاحب کو وہاں پہ جانا پڑا, اور خان صاحب چلے گئے اور اپنی مرضی سے چلے گئے, کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا. تو اس کا کریڈٹ میرا خیال ان کو جاتا ہے, اور قد کاٹ ان کا بڑا ہے. اس قسم کی جو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, بیانات بھی ہو جاتے ہیں. ان کو بڑا واضح الفاظ میں کہا, جو ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الفاظ میں نے کہے وہ جو ہے وہ ان سے جج صاحبہ کی دل آزاری ہوئی, تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. تو یہ ایگزیکٹلی ایک جملہ جو ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ پورے کیس کا احاطہ کر رہا ہے, کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے آج فزیکلی اس کورٹ میں جا کر یہ معافی مانگ لی. میری نظر میں بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ اس پہ آرگومنٹس کر رہے ہیں کہ جج صاحبہ نہیں تھیں تو خالی کورٹ میں چلے گئے. میری نظر میں خالی کورٹ میں نہیں گئے. اس کورٹ میں جا کر سرنڈر کرنا, اور اس کورٹ میں جا کر اس جج صاحبہ کی کرسی بے شک وہ خالی تھی, اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں, جو کچھ کہا اس پہ میں شرمندہ ہوں. تو یہ وہ الفاظ ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل جوڈیشری کے لیے تھے کہ جو جوڈیشری کے حوالے سے میں نے وہ الفاظ کہے اس پہ میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے بعد جو چند منٹ کا وہ اندر تھا معاملہ جو انہوں نے کہے, اس کے بعد جو ان کے اہلکار تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ یہ الفاظ آگے جو ہے وہ پہنچا دیں گے. یقینی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ ان کی موجودگی ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. اس کورٹ کے سامنے, اس لوئر جوڈیشری کے سامنے سرنڈر کرنا عمران خان صاحب کا اور معذرت کرنا, یہ ایک بڑی بات ہے. مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے میری نظر میں. ایک بڑا لیڈر جس کے اتنے فالورز ہیں, اتنے لوگ جو ہے چاہنے والے ہیں, اس کی بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے, وہ اگر اس میں سرنڈر انہوں نے کیا ہے, اس کو عدالت نے سراہا. عدالت نے کہا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو جسچر دکھایا ہے, اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ اب ہم آپ کے اوپر جو فرد جرم ہے, جو فریمنگ آف چارج ہے, ہم ایڈجن کر رہے ہیں 3 اکتوبر تک. 3 اکتوبر کو اب ہم دیکھیں گے کہ آپ فردر ہمیں ایفیڈیوٹ کیا دیتے ہیں, اس ایفیڈیوٹ کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے. اگلی جو عدالت میں پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو کنفرم ہو جائے ریلیف. کیا سمجھتے ہیں یہ جو ان کی پیشی تھی آج عدالت میں معذرت کرنے کے لیے گئے تھے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سراہے گا اور عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کورٹ سے؟ کورٹ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے, لیکن بطور کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جتنی بھی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ختم کرنے کے لیے, وہ پوری کر چکے ہیں. وہ اس طرح کہ خان صاحب اس کورٹ کے سامنے بھی معافی مانگ چکے ہیں فزیکلی, اور اس کورٹ سے بھی معافی مانگ چکے ہیں جس کورٹ کے لیے یا جس جج صاحبہ کے لیے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ شروع کی گئی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اب صرف انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دینا ہے, بیان حلفی دینا ہے, جس بیان حلفی میں وہ الفاظ لکھے ہوں گے جو انہوں نے یہاں پہ بولے تھے, اور اس میں معافی بھی ہوگی. اور ڈیفینیٹلی آج کا جو وہاں کا ہے, جو بھی واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کا ذکر بھی اس میں ہوگا. اور اس ذکر کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں, اور خان صاحب کو معافی بھی مل سکتی ہے, اور جو شوکاز ہوا ہے واپس ہو سکتا ہے. مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ختم ہو سکتا ہے.